اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت کے حوالے اپنی کتابوں سے تو پیش کر چکا ہوں، میں اہل تشیع کی کتابوں سے بھی یہ حوالے پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو حد اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے فتوے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں۔ یہ اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی کی، جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 355 پر مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ بیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے دیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ مانگتے وقت عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی انک لتعلم انک اخذتنی من امک ابی طالب ومن فاطمہ بنت اسد وانا صبی لا عقل لی۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور آپ نے اپنے چچا اور اپنی چچی سے مجھے لیا، اس وقت میں بچہ تھا، فغزیتنی بغذائک، آپ نے مجھے اپنی غذا کھلائی، وادبتنی بادبک، آپ نے مجھے اپنا ادب سکھایا، فکنت لی افضل من ابی طالب ومن فاطمہ بنت اسد فی البر والشفقت، حضور آپ مجھے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی فاطمہ سے زیادہ شفقت اور نیکی کے اعتبار سے افضل ہیں۔ وان اللہ تعالی ہدانی بک وعلی یدیک، اللہ نے مجھے آپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر ہدایت دی، واستنقذنی مما کان علیہ آبائی واعمامی، اور اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے جس پر میرے آباء و اجداد اور میرے چچا تھے، من الحیرۃ والشرک۔ یہ حوالہ میں الزامی طور پہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ حد اعتدال سے بڑھ کر اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے ائمہ اور صحابہ اکرام اور ائمہ اہل بیت پر فتوے داغتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ یہ فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے۔ یہ فتویٰ مولا علی تک جا رہا ہے، ان کی کتابوں کی روشنی میں، کہ مولا علی خود کیا بیان کر رہے ہیں کہ وستنقذنی، اللہ نے مجھے بچا لیا، مما کان علیہ آبائی و اعمامی من الحیرۃ والشرک، جس پر میرے آبا اور میرے چچا تھے گمراہی اور شرک سے۔ یہ حوالہ اہل تشیع کی کتاب سے ہے۔ اور اسی طرح سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا موقف، اہل تشیع کے بہت بڑے امام اور عالم ہیں حدیث کے، ابو الحسن ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، المتوفیٰ 460 ہجری، ان کی کتاب الامالی طوسی، اس کے صفحہ نمبر 567 پہ روایت کا نمبر ہے 1174۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْقَرَابَةُ فَقَدْ نَفَعَتِ الْمُشْرِكِ، قرابت تو مشرک کو بھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی قرابت تو مشرک کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور وَهِيَ وَاللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْفَعُ، اور وہ اللہ کی قسم مومن کے لیے تو زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ یعنی حضور کی قرابت تو مشرک کو بھی فائدہ دیتی ہے، تو مومن کے لیے وہ بدرجہ اولا اس سے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ ابی طالب وهو فی الموت، جب آپ کے چچا ابو طالب موت کی حالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ اشفع لک بہا یوم القیامہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی وجہ سے میں تمہاری قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع بھی اس روایت سے جو اہل تشیع کے ہاں معتبر اور مستند اور ان کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو فتویٰ داغنے والے ہیں، یہ غور کریں کہ ان کا فتویٰ کہاں تک جاتا ہے۔ اور سیدنا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واسطے کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک کی کے صفحہ نمبر 666 پہ ایک عنوان قائم کر کے دو روایتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی روایت مرفوعاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اور دوسری امام زین العابدین کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ عنوان کا نام ہے میراث اہل الملل، مختلف ملتوں والوں کی میراث کا بیان، یعنی مختلف ملتیں رکھنے والے سارے مسلمان جن کی اور بھی ملتیں ہیں اور دین پر تھے وہ، تو اس عنوان کو قائم کر کے امام مالک رحمۃ اللہ پہلے مرفوع حدیث لے کے جو سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مومن کسی کافر کی وراثت نہیں پائے گا، اور اس کے بعد دوسرا قول امام زین العابدین کا امام مالک صرف ایک واسطے کے ساتھ لے کے ہیں، اور وہ قول کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ وارثہ ابا طالب عقیل و طالب، ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کے وارث عقیل اور طالب بنے، ولم یرث علی، حضرت علی ان کے وارث نہیں بنے۔ عنوان
اور پھر اس کے نیچے روایت اور امام زین العابدین کا بیان اس بات کی واضح نشانی اور دلیل ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بھی وہی ہے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اور آخری حوالہ اس سلسلے میں اہل تشیع کی معتبر اور مستند ترین کتاب، قرآن مجید کے بعد جو سب سے معتبر اور مستند ان کے ہاں مانی جاتی ہے، یہ ہے الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، پہلی جلد صفحہ نمبر 231، روایت کا نمبر ہے 1213، حضرت امام جعفر صادق سے ان کے ہاں جو مسلمہ روایت ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ جو الزام الخصم بما ہوا قائلوں کے تحت کسی خصم کی اور کسی مد مقابل کی کتاب سے حوالہ دیا جاتا ہے، اس حوالے کا بیان ہی اس کے لفظ کا ماننا ضروری نہیں ہوتا، یہ صرف آئینہ دکھانا مقصود ہوتا ہے اور مد مقابل کو الزام دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور تم اس کے مطابق عمل پیرا نہیں ہو۔ اب یہ دیکھو امام جعفر صادق کا بیان شیعہ کتاب میں کیا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکہف اسر الایمان و اظہر الشرک، کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی طرح ہے، اسر الایمان و اظہر الشرک، ایمان کو چھپایا ہے اور شرک کو ظاہر کیا، انہوں نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، یہ امام جعفر صادق کا بیان ہے۔ تو مولا علی کا حوالہ کشف الغمہ پہلی جلد صفحہ 355 سے، اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کا حوالہ امالی توسی سے، اور اسی طرح سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں نے موطا امام مالک سے پیش کیا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں نے ان کی کتاب اہل تشیع کی الاصول من الکافی سے پیش کر کے بحمد تعالیٰ بالکل واضح کر دیا کہ اہل سنت جمہور کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ بحمد تعالیٰ دلائل اور حقائق کی روشنی